سورہ الزمر جی آیت نمبر 10 سے ہم شروع کریں گے. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. قل یا عباد الذین آمنوا، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کی حدیں توڑنے سے بچو، وہ اوامر میں ہوں یا نواہی میں ہوں. اللہ کا تقوی اختیار کرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حدوں کا خیال رکھو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے. اب اس میں آپ یہ کہیں گے کہ عملی طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو اچھائی نہیں ہے، یعنی ان کے حالات، ایک دیانتدار کو روٹی پوری کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے. اور جو یہاں تک کہ رشتہ ناتا نہیں ہوتا، لڑکا سیدھا سادہ اور نمازی ہو تو رشتہ نہیں دیتے، شادی بیاہ مشکل ہو جاتا اس کے لیے. اور کرپشن سے اور رشوت سے اور سود سے کمانے والے کو لوگ دوڑ دوڑ کے دیتے ہیں کہ لڑکا بڑا ہوشیار ہے. تو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں، اچھائی کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی ہے. یہ اچھائی جو ہے یہ وہی ہے جو وہ بندہ خود محسوس کرتا ہے، اطمینان، سکون. جو میں نے کیا ہے، حلال کھایا ہے، تھوڑا کھایا لیکن حلال کھایا ہے، پاک کھایا ہے، اور اس کھانے میں رب کا غصہ شامل نہیں ہے، میں نے اللہ کی حدود کا خیال رکھ کے کھایا ہے. یہ وہ جنت ہے کہ جو بظاہر بندوں کو، دیکھیں اس حدیث میں جو دجال والی حدیث ہے کہ جس کو وہ آگ میں پھینکے گا وہ اصل میں جنت میں ہوگا، اور جس کو وہ جنت میں پھینکے گا وہ اصل میں آگ میں ہوگا. تو لوگوں کو وہ بندہ دکھی لگتا ہے، غریب لگتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں والا لگتا ہے، لیکن اس کے اندر جھانکے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا جب وہ جیل میں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چلے نا کہ ہماری جنت ہمارے اپنے اندر ہے، تم ہمیں کہیں بھی پھینک دو، اس جنت کو ہم ہی محسوس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہماری اندر کی فیلنگز کیا ہیں اور ہم کتنے سکون اور اطمینان سے ہیں، تو اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری بادشاہی دینے کے لیے تیار ہو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اولاد فرما بردار ہوگی، غریب ہوگی، دبئی نہیں جائے گی، لندن نہیں جائے گی، پاس ہوگی، آنکھوں کے سامنے ہوگی، وبنین شہودا، اور فرما بردار ہوگی، جی ابو جی جی ابو جی کر کے بات کرے. جتنا ہم دور پھینک دیں گے اسے کرپشن کے پیسے سے، اتنا وہ پلٹ کے نہیں آتا. 10 12 20 سال واپس نہیں آتا بچہ. وہی شادیاں وہ کر لیتے ہیں، ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں، اڑ جاتے وہیں سے، پھر پچھتاتے پھرتے ہیں.
تو معال جو ہمیں نظر آتا ہے نا بندہ کہ جی یہ بندہ خوش باش ہے، اس بندے سے آپ پوچھیں، روتے ہیں فزیکلی بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے ہیں، ڈھیر سارا پیسہ ہے، کوئی اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھا انہوں نے، بزنس مین تھے یہاں پہ ہیں اب بھی، اور بڑے کھلے ڈلے جسے کہتے ہیں کہ جی بالکل فری بچوں کو رکھا انہوں نے، ہر سہولت فراہم کی بچوں کو انہوں نے۔ بچے نے عیسائی عورت سے شادی کر لی بغیر مسلمان کی، بیٹی جو ہے وہ کسی اور مذہب والے سے شادی کرنے کے چکر میں تھی، اور وہ آئے اور آ کے وہ بلک بلک کے روئے، اور میں کہتی آپ دیکھیں میں بھی آپ کے ساتھ رو سکتا ہوں لیکن مسئلے کا حل کوئی نہیں۔ آپ نے کیکر بوئے تھے، کانٹے کاٹ رہے آپ، اس کے ساتھ انگور دعا سے تو نہیں لگتے نا، وہ تو پہلے سے بونے پڑتے، اور بھی بہت سارے واقعات۔ تو اللہ کی حدیں توڑنے کا بظاہر یوں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تو ایک تھرلنگ ہوتی ہے بندے کے اندر کہ دیکھو لوگ نماز پڑھنے مسجد میں گھسے جا رہے ہیں اور میں آرام سے جا رہا ہوں، مجھے بالکل کوئی پینک ہی نہیں۔ ان لوگوں کو ہے تکلیف، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مرغی کو انڈا آیا ہوا ہوتا ہے تو بیچاری کبھی ادھر دوڑتی ہے کبھی ادھر دوڑتی ہے، جگہ ڈھونڈتی ہے، وہ سمجھتے یہ نماز کوئی انڈا قسم کی چیز ہے جو یہ بڑی تنگ ہوتے ہیں بیچارے اور دوڑ کے مسجد جاتے ہیں وہاں جا کے دیتے ہیں، اور ہم لوگ بڑے ایزی ہیں۔ یہ لوگ نماز سے نماز ایمان کی ایکسٹینشن لیتے، رینیول ہوتی ہے نا، ہماری گاڑیوں کی سال کے بعد ہوتی ہے، مواطنوں کی گاڑیوں کی 3 سال بعد ہوتی ہے، انہوں نے رکھا ہوا ہے پیریڈ اس کا۔ حضور نے فرمایا العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، کنٹریکٹ ہے۔ نماز سے نماز ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ فجر کی پڑھی آپ مسلمان ہیں، زور کی نہیں پڑھی من ترکھا فقد کفر۔ دنیاوی کاغذوں میں شناختی کارڈ میں پاسپورٹ میں مسلمان ہے، جنازہ بھی اس کا پڑھا جائے گا، شادی بھی ہوتی ہے، سب کچھ، لیکن قبر میں سب سے پہلے وہی چیک کیا جاتا ہے کہ وہ جو تم نے کلمہ پڑھا تھا بظاہر اس کے بینیفٹ تم لے کے آئے ہو، اب حساب دو کہ وہ اصلی والے اللہ کے کاغذوں میں بھی مسلمان ہو یا نہیں ہو۔ پتہ چلے وہاں تو تعمیم ہوئی ہے۔ یہ جو پتاکہ لے کے بھاگ جاتے ہیں لیبر والے، وہ جب ان کا پتاکہ چیک کیا جاتا تو نکال کے دکھا دیتے ہیں یہ لو ویزے میں 2 سال ہے، وہ جب مارتے کمپیوٹر پہ تو پتہ چلتا ہے تعمیم ہوئی ہے۔ اسی طرح ادھر والے فوراً آیت الکرسی لکھ کے جنازہ دفنا دیتے ہیں، اگلے والے جب کمپیوٹر مارتے پتہ چلتا ہے یہ تعمیم ہوئی، یہ تو کبھی مسجد میں گھسا ہی نہیں۔ تو یہ جو حسنہ ہے اس کو وہ بندہ خود فیل کرتا ہے، دوسرے کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اور اس کے نتائج بھی پھر اچھے نکلتے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ یہ انورٹڈ کاماز کے اندر ہے یہ جو پیرا ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، یعنی اگر تمہیں اللہ کی حدوں پر چلنے میں کہیں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ جگہ چھوڑ دو۔ تمہارے سامنے 2 آپشن ہیں، دین چھوڑ دو یا وطن چھوڑ دو۔ اس صورت میں تم وہ جگہ چھوڑ دو، دین چھوڑنے کی بجائے جگہ چھوڑ دو۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا سورہ العنکبوت میں 21ویں پارے کے 2 رکوع میں کہ دیکھو ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میری زمین بڑی وسیع ہے، بندگی تم نے میری کرنی ہے، زمین سے چمٹ کے تم نے نہیں رہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تم سب نے میری خاطر نہیں چھوڑو گے تو تم نے مرنا ضرور ہے۔ وہ برطانیہ کا پاسپورٹ، وہ امریکن پاسپورٹ، وہ گرین کارڈ، وہ یو اے ای کا مواطن پاسپورٹ سارے واپس چلے جاتے، قبر میں تم نے آ کے مٹی بن جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، پھر تم نے ہمارے پاس آنا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ صاحب ہمارا تو کاروبار ہے، بزنس ہے ہمارا، سب کچھ جمع جمایا ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنا ٹفن اٹھائے نہیں پھرتے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ انسان ہی جوڑتا ہے اور انسان ہی بھوکا مرتا ہے، پرندے کبھی بھوکے نہیں مرتے، وہ جوڑتے بھی نہیں اور بھوکے بھی نہیں مرتے۔
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی اللہ دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، وہ ان کا خدا ہے، تمہارا خدا نہیں۔ صبح خالی پیٹ نکلتے، بھر کے پیٹ واپس آتے بطانن، بطن جس کا بڑا ہو نا اس کو کہتے بطان، بڑے پیٹ والا۔ حدیث میں آیا صبح نکلتے ہیں چپکے ہوئے پوٹوں کے ساتھ، واپس آتے ہیں بطانن، بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پوٹے، کون بھر کے بیچتا ہوں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا نا، میرے بندے میں تجھ سے آج کی عبادت کا تقاضا کرتا ہوں، مجھ سے کل کا رزق نہ مانگ جس طرح میں تجھ سے کل کی عبادت نہیں مانگتا۔ کبھی کہا اللہ پاک نے کل کی زور بھی پڑھ لو، آج آئیے زور پڑھ لو۔ سورج ڈھلنے سے پہلے تمہارا جو رزق مقدر میں لکھا ہوا ہے، وہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ان کی، انہوں نے تمہیں پہنچانا ہے، جگہ چھوڑ دو۔ رزق میں تمہیں، یہ تمہارے لیے حدیں ہیں، ملک ہیں، میرے لیے نہیں، ساری کائنات میری ہے، میں یہاں کا بھی رب ہوں، وہاں کا بھی رب۔ کہتے ہیں نا کوئی بیٹا جا رہا تھا چھوڑ کے ماں کو بیرون ملک برائٹ فیوچر کے لیے، تو ماں نے کہا بیٹا ایک تو میرا بیٹا ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے بیٹا، یہاں رہے، اللہ پاک دے گا۔ لیکن بیٹا جو تھا وہ جانا ہی چاہتا تھا۔ چارم بہت ہے نا، ہم لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں جو 4 دن ہم وہاں گزارتے ہیں، وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ وہ کوئی اور ہی دنیا ہوتی ہے۔ وہ جو چینلز پہ دکھاتے ہیں نا دنیا، وہ والی دنیا ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی۔ وہ سب ہم قرض لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے، اکثر و بیشتر، ٹکٹ بھی۔ لیکن وہاں ہم یوں شو کرواتے ہیں کہ ہمیں تو معاش کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، اتنے کلو گوشت نکال دو، اتنے کلو فروٹ ڈال دو، اتنے تو دیکھتے ہیں یار یہ لوگ، تو وہ باہر نکلتے ہیں نا اس کے لیے۔ جب تیار ہو گیا بیٹا تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہاں کے رب کو میرا سلام کہہ دینا۔ اس نے کہا ماں تیرا دماغ چل گیا ہے، وہ یہاں والا رب بھی تو وہاں ہے کہ بیٹا اگر یہاں والا وہاں ہوتا تو یہاں نہ رہ لیتا، کہ وہاں کو کوئی اور رب ہے جو تمہیں زیادہ دے گا، یہاں والا رب تمہیں نہیں دے رہا۔ حسن وارد اللہ واسع، اللہ کی زمین بڑی وسیع، یعنی دین کی خاطر ملک چھوڑا جا سکتا، لیکن کہیں آپ ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کا دین خطرے میں پڑ جائے، اس کی اجازت نہیں۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ دین خطرے میں ہو تو وطن چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن روزی کی خاطر دین کے لیے اچھی جگہ چھوڑ کر کہیں ایسی جگہ چلے جانا جہاں اس کے مقابلے میں دین کو تنگی ہو۔ اب اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں جی جو بندہ اچھا ہے اس کو کہیں بھی ڈر نہیں، جو بندہ اچھا رہنا چاہتا ہے وہ لندن میں بھی اچھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لندن میں بھی عورتیں پردہ کرتی ہیں، یعنی ہمارے اسلام آباد اور لاہور میں جو بے حیائی ہے وہ ہماری لندن کی برادری میں نہیں ہے۔ ان کی بچیاں قرآن پڑھنے جاتی ہیں، حفظ بھی کر رہی ہیں، اسکاف بھی کر کے رکھتی ہیں، بچے ان کے نمازی ہیں۔ لندن والوں کے یہ ایزا یہاں والوں کو ہوا ہے، جن کو مہینے کے مہینے جاتا ہے، 15 دن لیٹ ہو جائے تو ان کو دکاندار ادھار نہیں دیتا، لیکن وہ برگر فیملی بنے ہوئے، بگڑے ہوئے۔ تو جو اچھا ہے اس کو کہیں بھی ڈر نہیں۔ یہ انڈیویجول کا معاملہ ہے۔ ایک ہے سٹرکچر سوشل، آپ کا بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو سوسائٹی روک کے رکھتی ہے، آپ کو سوسائٹی روک کے رکھتی ہے، نہ خدا کا خوف روک کے رکھ سکتا ہے آپ کو۔ ایک رسی ٹوٹ گئی، ماں باپ کا ڈر، دوسری رسی ٹوٹ گئی، پتہ چلا کہ نہیں معاشرے میں اس طرح نہیں کر سکتا، معاشرہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی وہاں جو لڑکی بگڑی اس نے کہا میں نے دوسری لڑکی سے شادی کرنی، جرمنی کی بات ہے۔ ماں فل پردہ کرتی ہے، ماحول دینی ہے، بچی بگڑ گئی، کورٹ میں چلی گئی ہے، کورٹ والوں نے اس کو الاؤ کر دیا، جاؤ سہیلی کے یہاں رہو۔ تو وہاں وہ بیریئر کوئی نہیں ہے، یہاں ایسا ممکن نہیں ہے، یہاں ایسا ممکن نہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو معاشرہ ایک تحفظ دیتا ہے، آپ اس تحفظ میں سے جب باہر نکل جاتے ہیں تو وہ اسی طرح جس طرح برتن کے اوپر سے ڈھکن اٹھا لیا جاتا ہے، کتا اس میں منہ مارے یا بلی اس میں منہ مارے۔ یعنی ہمارے یہاں بگڑنے کی بھی ایک حد ہے، ایک لیمٹ ہے۔ گھر سے بگڑے گا تو باہر معاشرہ جو ہے
وہ ایک دیوار بنے، جیسے آپ کے کمرے کی ہوتی ہے دیوار، پھر برآمدہ ہوتا ہے، پھر صحن ہوتا ہے، اور صحن کے باہر آپ کے ایک دیوار ہوتی ہے. یہ معاشرہ وہ والی دیوار ہے کہ آپ کو وہ نہیں اس معاشرے کو چھوڑ کر جب آپ اس معاشرے میں چلے جاتے ہیں جہاں مرد مرد سے شادی کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں سے شادی کر رہی ہیں، آپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے، پولیس میں بلوا لیتے ہیں، وہ اس میں آپ اللہ توکل ہوتے ہیں کہ حلالی نکل آئے تو نکل آئے، لیکن حرامی نکلے تو علاج کوئی نہیں ہے. جبکہ ہمارے یہاں سوسائٹی اس کے لیے ایک علاج موجود ہے. تو اس کو چھوڑ کر چلے جانا پیسے کی خاطر، خواہ مخواہ سے اپنا دیکھیں آپ کے اندر جو چیز موجود ہے سوشل ویلیوز کی وجہ سے آپ کے ماں باپ نے ڈالی، معاشرے نے ڈالی، وہ آپ کی اولاد میں کم ہوگی، 50% ہوگی، پوتوں میں وہ 20% رہ جائے گی، اور پڑپوتوں میں وہ ختم ہو جائے گی، وہ ٹوٹل انگریز ہوں گے کالے. یہ چیز پہلے آپ محسوس کریں، بعد میں رونے کا اور دھاڑے مارنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب. اب اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے. اپنا وطن چھوڑ دینا، مکے جیسا وطن چھوڑ کے نکل جانا، کتنا پتھر رکھا ہوگا انہوں نے کلیجے، سوسائٹی چھوڑ کے چلے گئے، اپنے دوست یار چھوڑ کے چلے گئے، وہ گلیاں چھوڑ کے چلے گئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جہاں بچپن گزرا ہے، آپ کو بھی تو وہ یاد آتا تھا نا، جب آپ آئے ہیں تو آپ گلیوں میں یوں پھرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پہاڑی پہ چڑھتے، یہاں میں بکریاں چراتا تھا، یہاں فلاں قسم کی جھاڑیاں ہوتی تھی، وہ اب نہیں ہے. میں اس پتھر کو ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے اس وقت سلام کیا کرتا تھا جب لوگ پتھر مارا کرتے تھے. وہ کہتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو وطن تو سب کو پیارا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو ان کو اللہ پاک اجر بھی بے حساب دے گا، یعنی آخرت میں. دنیا میں صبر، اب دیکھیں نیکی جو ہے وہ نام ہی صبر کا ہے. یعنی آپ نیکی کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے اندر صبر نہ ہو. روزہ صبر، حج صبر. ہر بندہ آپ کو چھیڑتا ہے، جس طرح چھتا ہوتا ہے نا شہد کا، تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے اس میں سے شہد نکالنے کی، اتارنے کی. اسی طرح آپ جب احرام باندھ لیتے ہو تو ایسے پتہ چلتا ہے شہد کا چھتا لگ گیا. ہر بندہ داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا آپ کو چھیڑنے کے ہی چکر میں ہوتا ہے، تنگ کرتا ہے. یہ صبر کا امتحان ہے. ان کی ڈیوٹی لگی ہے اس کو چیک کرو. اب جبرائیل تو آ کے نہیں نہ کرے گا آپ کے ساتھ، وہ جو آپ کا روم میٹ ہے، آپ کے خیمے میں رہ رہا ہے، وہی آپ کو چیک کرے گا نا کہ صبر ہے کہ نہیں ہے. تو نیکی ٹوٹل صبر کا نام ہے، اور دنیا میں صبر کا پھل جو ہے سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے بار بار کہا، ارشاد فرمایا جب وہ کافروں سے مکالمہ چل رہا ہوگا سورہ فرقان میں، تو اس میں ان سے کہا کہ دیکھو ہمارا بندے تھے جو کہتے تھے کہ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا، تم ان سے تمسخر کرتے تھے، حتی انساکم ذکری، یہاں تک کہ تم میں میری یاد بھی بھول گئی کہ میں بھی ہوں. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان پہ کہہ کے لگاتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے انہیں اس کا بدلہ دیا ہے اس صبر پر جو وہ کرتے رہے. دیکھنا تانوں میں ایک عورت جب پردہ کرنا شروع کرتی ہے تو کیا کیا تانے اسے ملنا شروع ہوتے، سنتی اب صبر کرے گی نا، نہیں صبر کرے گی تو اتار دے گی. بندہ جب داڑھی رکھتا ہے تو کیا کیا تانے سنتا ہے، نہیں صبر کرے گا تو موڑ دے گا ہفتے بعد کہ نہیں یار وہ اصل میں مجھے الرجی ہو گئی تھی، میں نے اس لیے، وہ نہیں کہے گا میں نے رکھنے کی نیت سے رکھی تھی، وہ کہ ایسے ہی میں نے چھوڑی تھی شیو، وہ مجھے خارش ہو رہی تھی تو ڈر گیا نا. ان تانوں پہ آج میں نے اس کا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، آج وہ جیت گئے، انہیں سرٹیفکیٹ مل گیا. اس لیے کہ ہماری فنش لائن جو ہے وہ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے کہ کون جیتا ہے کون آ رہا ہے، دنیا میں نہیں. دنیا کی زندگی امیری ہے یا غریبی، خوشی کی ہے یا دکھ کی، یہ امتحان ہے. خوشی والے کا بھی امتحان ہے، نتیجہ نہیں ہے. دکھ والے کا بھی امتحان ہے، نتیجہ نہیں ہے. اصل زندگی یہ زندگی ہے ہی نہیں، یہ زندگی امتحان ہے. امتحان ہو رہا ہے کہ کون بندہ زندگی کے قابل ہے. زندگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے
کہ ایسی لٹا دی جائے. یہ ایک سیمپل ہمیں ملا ہے جو ٹیسٹ ہے, اس کی قیمت دینی پڑے گی. سیمپل بانٹتے ہیں نا کمپنیوں والے آ کے, ساری زندگی فری نہیں دیتے. نیا اخبار چلتا ہے 1 مہینہ آپ کے گھر میں وہ پھینک کے جاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں سبسکرائب کریں بھائی صاحب, پیسے دیں, ساری زندگی فری پہ. تم سمجھتے ہو دنیا کی زندگی بھی فری کی اور آخرت کی زندگی بھی تمہیں فری میں مل جائے گی. تمہیں کہا گا یہ ٹیسٹ کرو, یہ بچے اولاد اچھی لگتی ہے نا, اگر چاہتے ہو کہ یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں تو قیمت ادا کرو, جنت میں تمہارے پاس رہیں گے. مکان, محلات, کھجوریں, باغات اچھے لگتے ہیں, پے کرو, ہم لگاتے رہیں گے وہاں پہ. یار اسی امید میں بیریا ٹاؤن والوں کو پے کرتے رہتے ہو نا, حالانکہ یہاں سے صندوق جاتا ہے. ہم وہاں بڑے بڑے لیتے ہیں اور جی یہ بھی لگا دو, یہ بھی لگا دو, یہ بھی اٹالین ہو جائے, کچن امریکن ہو جائے, فلاں ہو جائے, لیکن جاتا کیا ہے صندوق. تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اس کو چکھو اور پے کرو. یہ سیمپل ہے, فری سیمپل ہے دنیا کی زندگی. آخرت کی زندگی فری نہیں, اس کے لیے پے کرنا پڑے گا. تو یہ زندگی اس کی کمائی لگانی پڑے گی. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون. اور آخرت میں صبر, اس لیے کہ وہ دار العمل کوئی نہیں ہے. آخرت میں صبر بھی کرو گے تو آگ ہی ہے. وہ کافر دوسرے کافروں سے کہیں گے, جن کو وہ غریب لوگ کہیں گے نا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم نے برائی کی, چونکہ چودھری صاحب آپ یہ کام کرتے تھے, رات کو جوا کرتے تھے, تاش کھیلتے تھے, ہم بھی آپ کے پاس بیٹھے, آپ کی وجہ سے. تو آپ تھوڑی سی, یہاں کوئی آپ کی نہیں چلتی. دنیا میں تو وہاں آپ ایک فون کرتے تھے تو بندہ تھانے سے چھوٹ جاتا تھا, یہاں کوئی نہیں آپ کی سلام دعا کوئی. تو وہ کہیں گے کہ دیکھو ہم سارے اس میں موجود ہیں, انا کلن فیہا, میں بھی تو تمہارے ساتھ یہیں پر بند ہوں. ان اللہ قد حکم بین العباد, اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. دیکھیں ان کی عقل, دیکھیں آپ, وہاں بھی کام کر رہی ہے کہ دیکھو یہ تم جو چاؤں چاؤں کر رہے ہو نا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دنیا میں تو بندہ فریاد کرتا تو اگلا چھوڑ دیتا تھا, یہاں کوئی نہیں چھوڑے گا تمہیں. تو ذرا صبر کے ساتھ اب عذاب برداشت کرو. سواء علینا اجزعنا, جزع فضا کرو گے, رو دو گے تب بھی برابر ہے, صبر کرو گے تب بھی برابر ہے. اللہ پاک نے فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, یہ صبر بھی کریں تو بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ترس آ جاتا ہے صبر پر, کہا نا آخرت میں یہ صبر بھی کریں. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ, اگر یہ معافی مانگے تو ان سے معافی طلب ہی نہیں کی جائے گی. دیکھیں نا, اگلا بندہ یہ کہے کہ کان پکڑو یا ناک سے لکیر نکالو, پھر تو اس کا کوئی فائدہ ہے نا, چونکہ اگلا مطالبہ کر رہا ہے, اس کے بدلے میں ہمیں معاف کر دے گا. خود ہی کان پکڑتے رہنا اور کلا بازیاں کھاتے رہنا اور ناک رگڑتے رہنا. اللہ پاک نے فرمایا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا, اگر وہ معافیاں مانگے, ناک رگڑے, فَمَا هُم بِمُعْتَبِينَ, ہم ان سے یہ مطالبہ کر ہی نہیں رہے کہ تم یہ کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ہم جھوٹی گولی تو کسی کو دیتے نہیں. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ, اے نبی آپ ان سے کہیے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی بندگی کروں اپنے دین کو خالص کرتے ہو. یعنی یہ نہیں کہ اللہ کا حصہ بھی نکال دیا, اللہ کو بھی زکوٰۃ دے دی اور ادھر بھی چڑھاوے چڑھا دیے, ادھر بھی قربانی دے دی, ادھر بھی بقرہ دے دیا. یہ دو کشتیوں پہ پاؤں نہیں رکھ کے تم نہیں چل سکتے زیادہ دیر. خالص پیور 100%, اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے. آپ اللہ کی چیز کسی اور اسی کو دے سکتے ہیں جس کو اللہ پاک نے الاؤ کیا ہے. وہ مالک ہے سب, مالک الملک, بدیع السماوات والارض. اس نے یہ کرائے پر نہیں لیا, اس نے بنایا ہے. اور مٹیریل بھی کسی سے نہیں خریدا, مٹیریل بھی خود کریٹ کیا. وہ بدیع ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس کا کوئی بھی جو ہے وہ مواد نہ ہو, میٹر نہ ہو, اور آپ اس کو بنا لیں, وہ ہے. اس نے خود کریٹ کی ہے. لہذا آپ ایک مکھی بھی, آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک ٹڈی جو ہے, گراس ہاپر, اس کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلا گیا. آپ تو اتنا بڑا دمبا دیتے ہیں نا, کسی وحشی قبیلے نے, کافر قبیلے نے 2 بندے پکڑ لی, ان سے انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری جان چھوڑیں گے, تم ہمارے بت کے سامنے قربانی دو.
چڑھاوا چڑھاؤ. کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، چڑھاوا کیا چڑھائیں، ہم تو مسافر ہیں. اس نے جب یہ بات ہو رہی تھی تو ایک گراس ہاپر جو ہے نا وہ اچھلا ٹڈا، اس نے ایک دم اس بندے نے جو پجاری تھا اس نے پکڑا اور اس نے کہا کہ تم اس کو کاٹ دو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے قربانی چڑھا دیا ہمارے دیوتا کے آگے. یعنی یہ ایک سمبل تھا اس چیز کا کہ تم اس کو معبود سمجھتے ہو، اس قابل سمجھتے ہو کہ کوئی چیز چڑھائی جائے. اب چھوٹی بڑی کا معاملہ الگ ہے. اس میں سے ایک نے تو جان چھڑانے کے لیے، چونکہ جان بچانا فرض ہے، اس نے کہا لاؤ سرکار، اس نے پکڑ کے کاٹ دیا اس کو انہوں نے چھوڑ دی. دوسرے کو انہوں نے پکڑ کے کہا لو بھائی تم بھی کاٹو. اس نے کہا کیوں کاٹوں بھائی، اس کے اندر بھی جان ہے، یہ جان میرے رب نے پیدا کی ہے، میں رب کی پیدا کردہ چیز کی جان اس کے آگے کیوں لوں؟ جی اس نے کچھ پیدا کیا ہے، جو چیز اس نے پیدا کی ہے وہ لے آؤ، کاٹ دیتا ہوں، بنایا وہ میرے رب کا ہے، تو اس کو میں رب کے حکم کے خلاف کیسے مار سکتا ہوں؟ اس میں بھی جان ہے. اڑ گیا وہ، انہوں نے مار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جس نے جان چھڑائی اللہ پاک نے اس کو اس کی مجبوری دیکھتے ہوئے معاف کر دی. اجر کوئی نہیں دیا، اجر والا اس نے کام ہی نہیں کیا تھا، جان بچانے کا اس نے کام کیا تھا، جان بچ گئی، اس کی جان ہی اس کا اجر تھا، لیکن مار اس نے پھر بھی جانا تھا. لیکن جو بندہ اس کی خاطر کٹ گیا، اللہ پاک نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ ابھی جنت میں داخل ہو جاؤ، قیامت کا انتظار نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں. وہ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں نا، قیل ادخل الجنہ، ہم نے اس سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جا، جس کو پتھر مار کے قبیلے والوں نے شہید کر دیا تھا، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. اس کا مطلب شہید جو ہوتا ہے اس کے اندر شعور ہوتا ہے پورا، رشتہ داروں کا پتہ ہوتا ہے اسے، جن حالات میں شہید ہوا ان کا پتہ ہوتا ہے اسے، قوم کے بدماشوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، نیکوں کا بھی پتہ ہوتا ہے. اسی لیے تو کہہ رہا کاش میری قوم کو کوئی پیغام پہنچا دے کہ میرے رب نے یہاں میرا بڑا پروٹوکول دیا، مجھے بڑا اکرام کیا ہے. وہ جو شہدائے احد تھے، اللہ پاک نے ان کی طرف سے فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یہ جہاں خوشیاں منا رہے ہیں اور پچھلے والوں کو بشارت دے رہے ہیں کہ ان کو بتا دو، پیغام ہمارا پہنچا دو. اللہ نے پیغام پہنچایا کہ وہ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا، تم یہاں آ جاؤ، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں شہادت میں. تو خالص دین کو کرتے ہوئے، خالص تھوڑا سا بھی ہوگا تو اللہ پاک، قیمت اللہ نے ڈالنی ہے نا بھائی. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی عمل لے کر جائیں گے، خالص ہوگا، پیور ہوگا، اللہ پاک اس کو اس قیمت پر خرید لے گا جو آپ کی ضرورت ہے اس وقت. مکسڈ اپ جب تم لے کر جاؤ گے، فرمایا وَقَدِمْنَا سٹیپ فارورڈ، ہم آگے بڑھیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، پھر ہم آگے بڑھیں گے ان عملوں کی طرف جو انہوں نے کیے ہوئے ہوں گے، نماز روزہ جن پر انہیں ہوگا کہ بھائی ہم نے تو یہ کام کیا، یہ بھی کام کیا، ہم تو یہ بھی کرتے رہے، اور اس پر وہ توکل کر کے ساتھ شرک بھی کرتے رہے. چلو یہ اللہ قبول نہیں کرے گا، یہ والا تو قبول کر لے گا. شرک کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تم 100 میں سے ایک حصہ کرو، 99 اللہ کے لیے کرو، اللہ کو 99 بھی قبول نہیں. شرک کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ باقی والے کو بھی نل اینڈ وائڈ کر دیتا ہے. یار آپ کے پاسپورٹ پر اتنا لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ صرف وہ جو 60 لکھا ہوا ہے 60 اس کو آپ 62 کر دیں ایسے پینسل گھما کے، پورا پاسپورٹ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ویزے پہ اتنا کچھ لکھا ہوا ہے، آپ اس کا تھوڑا سا پینسل کے ساتھ ایسے کر دیں، پورا نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ آپ کی جو کی ہوئی اوریجنل جو جینوین عبادت ہے وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو جاتی. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ٹھوکر مار کے اس کو خاک بنا دیں گے. اٹھاؤ، یہ بڑا احسان کرتے رہے تو میرے اوپر سجدے کر کر کے تم سمجھتے رہے، تمہاری تو اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے جبین کی، جو کبھی میرے آگے جھکتی تھی، کبھی سخی سلطان بہو کے یہاں جا کے جھکتی تھی، کبھی شاہ کمال کے یہاں جا کے جھکتی تھی. یہ تو زانیہ ہے، یہ جبین زانیہ ہے،
اس لیے کہا گیا نا شرک روحانی زنا ہے. اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے کہا ہے بنی اسرائیل تو وہ عورت ہے جس نے پہلی رات اپنے شوہر سے بے وفائی کی ہے. میں نے تمہیں دریا پار کروایا, تمہارے پاؤں سے ابھی اس دریا کی مٹی نہیں اتری تھی کہ تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں بت بنا کے دو, اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اپنے دین کو پہلے اخلاص کا جائزہ لوں پھر عبادت کروں. اس انما الاعمال بالنیات وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے ماننے والا بنوں. ہمارے یہاں جو قانون ساز ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ہم قانون بنانے والے ہیں, لیجسلیٹر ہیں ہم لوگ, قانون پر عمل تم کرو. یہ جو اسلحے کے لائسنس کا اور یہ بلیک شیشے, یہ سارا قانون تم غریبوں کے لیے, ہمارے بلیک شیشے مت چیک کرو ورنہ ہم تم جیسے ہو جائیں گے, تم ہمارے جیسے ہو جاؤ گے. کہا نہیں, یہاں الٹا معاملہ ہے. دین میں جو پہلا حکم نازل ہوگا وہ سب سے پہلے نبی اس پر عمل کرے گا تاکہ اتمام حجت ہو. پہلی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور جبرائیل کی امامت میں پڑھی ہے, ٹائمنگ فکس کرنے کے لیے. جبرائیل ٹائم 5-10 ٹائم پر وہ آئے ہیں. ایک دن انہوں نے پہلی وقت پہ نماز آ کے پڑھائی ہے, دوسرے دن وہ پھر دوسرے وقت پہ آئے جو اس کا اینڈ تھا ٹائم کا, اس وقت انہوں نے پڑھائی ہے اور کہا کہ محمد یہ وقت زور کا ان دو نمازوں کے درمیان کا وقت. اب گھڑی تو وہ جنت سے لا نہیں سکتے, یہ لیں جناب سیکو 5 اور اس پہ اتنے بجے نماز ہے. انہوں نے دونوں ٹائم پہ نماز پڑھا کے سائے کا حساب لگا کے, حضور نے فرمایا پہلے دن جب اس نے مجھے پڑھائی تھی عصر, دوسرے دن اس نے زور مجھے اس وقت آ کے پڑھائی ہے. یہ پتہ چلا کہ زور کا آخری وقت عصر کا پہلا وقت تھا, سٹارٹنگ ٹائم تھا اس کا. تو وہ پہلی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پہلا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اسی طرح شادی کا جب حکم ہوا, لیپالک بیٹے کی بیوی کو اللہ پاک نے بہو تسلیم نہیں کیا تو اس کے سب سے پہلا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کروایا ہے. مجھے پہلے کہا کہ سب سے پہلا مسلمان میں بنوں, سب سے پہلے سر تسلیم خام میں کروں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ, کہوں میں بھی ڈرتا ہوں کہ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اس یوم عظیم میں مجھے بھی عذاب ہوگا. یعنی مجھے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کیونکہ تم رسول ہو لہذا تم بے شک میری نافرمانی کر, تم میرے لاڈلے ہو, تمہیں میں نہیں پوچھوں گا. تو جب نبی یہ کہہ رہے ہیں تو امت کو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لاڈلے نبی کی امت ہو لہذا تم ڈاکے مارو, چوریاں کرو, ملاوٹ کرو, دوائیاں کر, جناب علی مسالے جو ہے وہ کتے کی ہڈیوں سے بناؤ پیس کے, کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے, بس کلمہ پڑھ کے تم جنت میں چلے جاؤ گے. واہ, یہ العدل اللہ کا نام ہے, یہ ہے عدل. یہ تو نیپوٹزم ہے, یہ تو اقربا پروری ہو گئی کہ جن گناہوں پر پچھلی قوموں کو تباہ کیا گیا ان گناہوں پر اس قوم کو کہا جاؤ بھائی تم کوئی بات نہیں, تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. ایسا نہیں ہوگا. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي, کہو میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں خالص کر کے اس کے لیے اپنے دین کو. یہ مخلص کی دیکھیں. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ, تم جس کی چاہو بندگی کرو. اب یہ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ کا مطلب یہ ہے کہ تم اب مجھ سے یہ تقاضا کرو کہ میں, تم جس کی مرضی ہے کرو بھائی, میں نے تو چن لیا جس کی میں نے عبادت کرنی ہے. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً الخاسرین وہ ہے, حقیقی خسارے پانے والے وہ لوگ ہیں, الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ, جو کھو دیں گے اپنی جان بھی اپنے گھر والے بھی قیامت کے دن. نقصان ہوتا ہے نا, بندہ کہتا ہے جی میرا وہ بینک ڈوب گیا, میری گاڑی بک گئی ہے, میری دکان بک گئی ہے, میری فیکٹری بک گئی ہے, یہ نقصان ہے مختلف. کہا کہ اس بندے کے نقصان کا اندازہ کرو کہ جو کھو دیا جس نے اپنا آپ بھی اور اپنے گھر والے بھی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو بندہ کھو جاتا ہے, گھر والے تو عیش کرتے ہیں نا, کہا وہ بھی کھو دی. کہاں
الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہ ہے وہ الخسران المبین، معرفہ بنا دیا اس کو، واضح خسارہ یہ ہے۔ دنیا میں تھوڑا بہت نقصان ہو جائے اگر بندہ دین پر چلتا ہے، سودی معاملات نہیں کرتا، بازار پتہ چلتا ہے کہ نقصان ہو گیا بندے کا، پہلی تو بات یہ کہ وہ جتنا نقصان ہوا ہے اللہ پاک نے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لیا ہے کہ اس بندے نے اتنا صدقہ دیا ہے، آپ کے نام پر وہ صدقہ جمع ہو گیا، کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ وہ اماؤنٹ گئی نہیں، کسی نے لکھ لی، اور پھر اس کا حساب 700 کے حساب سے الگ آپ کو پے کیا جائے گا۔ دوسرا جو باقی بچے گا آپ کو، اس میں وہ برکت ڈالے گا، ٹھیک ہے، اس میں برکت ڈالے گا، اس سے بہت سارے آپ کے کام ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، وہ جس طرف جائے گا خیر، اولاد کھائے گی آپ کی فرمانبردار ہوگی، بیوی کھائے گی آپ کی فرمانبردار ہوگی، ورنہ وہ جس طرف جائے گا تباہی مچاتا جائے گا۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، ان کے اوپر بھی آگ کے ظلل، سائے، ظلال کہتے ہیں نا سائے کو، ظلل من النار، ان پر سایہ ہوگا لیکن آگ کا، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَل، اور نیچے بھی ان کے سایہ ہوگا تو آگ کا، سینڈوچ بنے ہوئے ہوں گے۔ سورہ الاعراف میں فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جہنم ہی ان کی تلائی ہوگی اور جہنم ہی ان کی رضائی ہوگی، جہنم ہی آگ ہی بچھونا ہوگا، آگ ہی کمبل ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، سموم وحمیم، سٹیم، جیسے آپ کوکر میں بند کرتے ہیں نا، ایسے کوکر میں بند کیا جائے۔ سٹیم کا عذاب الگ ہے، کھولتے پانی کا عذاب الگ ہے، آگ کا عذاب الگ ہے۔ جس طرح جتنی قسمیں نا گوشت کی ٹکے بنتے ہیں، مشاوی، وہ جو گرل پھر رہی ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ یشوی الوجوہ، چہروں کی مشاوی بنے گی۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا، شوا کا مطلب ہے وہ مشاوی کرے گی۔ تو قلب وجوہہم علی النار، ان کے چہرے جیسے وہ گھوم رہی ہوتی ہے نا آگ کے سامنے گرل، وہ مشاوی والی، شاورمے والی، اس طرح ان کے چہروں کو آگ کے سامنے تپایا جائے گا، اسے گھما گھما کے۔ تو قلب وجوہہم فی النار، ہر عذاب کی صورت وہاں موجود ہے۔ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اب سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یعنی جہنم آگ ہے، آگ سے گھبرا کے لوگ چوتھی پانچویں ساتویں بلڈنگ سے منزل سے چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ نہیں لگا دیتے؟ ابھی لگی نہیں ہوتی، اس کو دیکھ کر اس کی دہشت سے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ساتویں منزل سے چھلانگ لگائیں گے تو مر جائیں گے، لیکن اس آگ کا ڈر ایسا ہے کہ اس طرف تھوڑا سا چانس اگر انہیں نظر آئے وہ کھڑکی کھول کے چھلانگ لگا دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، جل کے مرنے کی بجائے گر کے مر جاتے ہیں۔ اسی طرح آگ لگی ہوگی، بندہ آگ میں ہوگا، اور اس آگ کی شدت اتنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آگ سے نکال کے بندے کو دنیا کی آگ میں اگر رکھا جائے تو سو جائے، یہ ہے اس کی شدت۔ وہ اس سے گھبرا کر جب اگلے پورشن میں چھلانگ لگائیں گے تو وہاں کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہاں سے یطوفون، طواف کریں گے نا، طواف کا مطلب کہ آپ پھر کے آتے ہیں نا، پھر کے آتے ہیں آپ، وہ اس سے گھبرا کے آگ میں چھلانگ لگائیں گے، آگ سے گھبرا کے کھولتے پانی میں چھلانگ لگائیں گے، آگے انہیں ایک خانہ خالی نظر آئے گا کہ یہاں سکون ہوگا، یہاں کھولتا پانی بھی نہیں ہے، آگ میں، اس میں وہ چھلانگ لگائیں گے، وہاں سٹیم ہوگی۔ اور سٹیم آپ کو پتا جب روٹی کے اوپر چھالا چڑھتا ہے تو اس کو آپ اگر پنکچر کریں تو اس کے اندر سے جو نکلتی ہے وہ آگ سے زیادہ گرم ہوتی ہے، وہ وہاں سموم و حمیم و ظل من یحموم، وہ سایہ جو گرم کرے گا۔ دنیا میں تو سایہ ہوتا ہے نا، دھوپ ہے، آپ سائے میں آ گئے، فرمایا وہ سایہ جو یحموم، گرم کرے گا۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ،
یہ ہے وہ انجام جس سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو، یا عباد فتقون، اے میرے بندو میری حدیں توڑنے سے بچو، پہلے وارن کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلا جو جنتیوں کا معاملہ ہے وہ اگلے چونکہ پورشن میں آ رہا ہے اسے ہم اگلے درس میں کریں گے۔